أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلك أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليهم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں دوزخ والے اور جنت والوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ اس کائنات میں جب وہاں پہ شفٹ ہوں گے تو وہاں پر حالات اور واقعات اور چیزیں بالکل اور طرح ہوں گی، اور وہاں اللہ رب العزت یہ یعنی انسانی جسم کو یا انسان کو یہ طاقت دیں گے کہ وہ ہزاروں لاکھوں میل دور بھی جو ہے گفتگو کر سکے گا، بات کر سکے گا، دیکھ سکے گا، اپنی چیزیں بھیج سکے گا۔ جس طرح آج ہم جو ہیں یہاں بیٹھے امریکہ بات کر سکتے ہیں، تصویر دیکھ سکتے ہیں، اور ایک وقت یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہم موبائل کے ذریعے چیزیں بھی بھیج سکیں، عین ممکن ہے۔ اسی طرح وہ قیامت کے جو حالات ہیں، جنت اور دوزخ کے جو حالات ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا کہ کس طرح ان کی درمیان میں، حالانکہ جنت اور دوزخ ساتھ ساتھ نہیں ہوں گے، ان کے درمیان پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں میل جو بھی فاصلہ ہے، لیکن ان کے درمیان گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، چیزیں بھی ایک دوسرے سے وہ ڈیمانڈ کریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ فرمایا کہ جنت والے لوگ یہ کہیں گے، پکاریں گے اصحاب النار، دوزخ والوں کو پکاریں گے، دوزخ والوں سے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے سچ پایا، ہمیں جنت مل گئی، جنت کا وعدہ کیا تھا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی اس کو سچ پایا، تم سے جو وعدہ کیا تھا جہنم کا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے بالکل بالکل ٹھیک ہے، ہم نے بھی سچ پایا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو فرمایا اس وقت پھر ایک منادی آواز دے گا، ایک آواز دینے والا وہاں پہ آواز دے گا ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت، کہ تم لوگوں کو بڑا سمجھایا ہم نے دنیا میں، تو اب یہ لعنت ہے تم پر پڑی ہوئی، اب تم جہنم میں پڑے رہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ ظالم کون تھے؟ جو دنیا میں اللہ کے راستے سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور لوگوں کو ٹیڑھا پن، کجی یعنی ٹیڑھے راستے کی طرف دعوت دیتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، فرمایا یہ جنت اور دوزخ ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ایک دیوار ہوگی۔ اب وہ دیوار کتنی بڑی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اس کے اوپر آراف ہوگا، اس سورہ کا نام بھی آراف ہے۔ آراف کے بارے میں یہ بڑی بحث ہے کہ آراف کیا چیز ہے۔ عام طور پر ہمارے اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں پر وہ لوگ رہیں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ کچھ عرصہ جب تک اللہ چاہیں گے وہاں پر وہ رہیں گے، اس کے بعد جب اللہ چاہیں گے ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ ایک دوسرے علماء کے ایک دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ نہیں، ان آیات کا انداز یہ بتاتا ہے کہ اصحاب اعراف خصوصی لوگ ہوں گے، ان کو اللہ کو خصوصی انعام فرمائے گا، تو آراف اس دیوار پر جو بڑی بڑی برجیاں بنی ہوں گی ان کو آراف کہتے ہیں، وہ لوگ ان کے اندر ہوں گے۔
اب دیکھیں کیا کہتے ہیں، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، فرمایا ان برجیوں کے اندر، آراف پہ جو وہ برجیاں بنی ہوں گی ان پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلم بسیماہم، اور وہ لوگ ہر ایک کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، نشانیوں سے پہچان لیں گے، یعنی اس کا مطلب وہ خصوصی کوئی انعام اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں، اب یہ لوگ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور یہ دو جو جنت والے ہیں ان کو یہ پکاریں گے، ان کو بلائیں گے، ان سلام علیکم، ان کو کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پر رحمتیں ہوں، لم يدخلوها وهم يطمعون، کہ ہم اگرچہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن ہم اس کی طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں داخل فرمائے گا۔ جو لوگ یعنی جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی، وہ اس آیت کے اس ٹکڑے سے اس کا مطلب اخذ کرتے ہیں کہ چونکہ وہ کہتے ہیں ہم جنت کی طمع میں ہیں، لالچ میں ہیں، امید میں ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آیت کا پچھلا ٹکڑا یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ اتنی قوت دے رکھی ہے کہ وہ لوگوں کے ان کے نشانیوں سے پہچان لیں گے، اور یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صرف انکساری کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اگرچہ جنت میں جانے والے ہیں لیکن صرف اپنی انکساری عاجزی کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْكَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور پھر فرمایا کہ جب یہی لوگ جو ہیں، جب ان کی نظریں جہنم والوں کی طرف پھریں گی، ان کی طرف پھریں گی، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو وہ پھر دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ان ظالم قوموں، ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور پھر یہی آراف کے لوگ جو ہیں یہ کچھ لوگوں کو پکاریں گے جن کو وہ پہچان رہے ہوں گے ان کی نشانیوں سے، اور ان کو وہ کہیں گے، قالو کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، بھئی تمہارے جتھوں نے، تمہارے گروہوں نے تمہیں دنیا میں کوئی فائدہ نہ دیا، وما کنتم تستکبرون، اور جو تکبر وہ کیا کرتے تھے اس نے بھی تمہیں یہاں پہ کوئی فائدہ نہ دیا۔ یعنی فرمایا کہ یہ آراف کے لوگ جو ہیں یہ خاص خاص لوگوں کو پہچانتے ہوں گے، مطلب فرض کریں ابو جہل کو انہوں نے جہنم میں دیکھ لیا، ابو جہل کو پوچھا ہاں بھائی سنا کیا حال ہے، تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ دیا، دنیا میں جو تکبر کرتے تھے اس نے تمہیں کوئی فائدہ دیا؟ تو یہ پوچھیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم، فرمایا پھر ان سے وہ کہیں گے دیکھو جنت والوں کو دیکھو، کیا یہی وہ لوگ ہیں نا جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملے گی؟ کیوں کہ جہنم والے جو ہیں، کافر جو ہیں، دنیا میں ان کا دستور رہا ہر نبی کے دور میں، وہ نیک لوگوں سے کہتے رہے کہ بھئی اگر نبی نے آنا ہوتا تو بڑے بڑے رئیسوں کے اندر آتا، چونکہ تمہیں دنیا میں بھی اللہ نے انعام نہیں دیے، دنیا کے اندر بھی سہولت نہیں دی، تو آخرت کے اندر بھی نہیں دے گا۔ یہ ان کا ایک ڈھکوسلا تھا، ان کا ایک ایسے بہانہ تھا، اور وہ مومنین سے کہا کرتے تھے، قریش بھی کہتے تھے، مومنین سے کہتے تھے کہ چونکہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو آخرت میں بھی ہمیں ہی دے گا۔ تو اللہ فرماتے کہ یہ اصحاب اعراف جو ہیں وہ اب ان کو بلا بلا کر کہیں گے، پکاریں گے، دیکھ لو جنت والوں کو دیکھ لو، انہی کے بارے میں تم دنیا میں کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، اب دیکھ لو ان کو رحمت مل گئی۔ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور وہ جنت والوں کو کہیں گے کہ بھئی تم جنت میں داخل رہو، ہمیشہ رہو، اب یہاں تمہیں کوئی غم اور کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اب پھر جہنم والے جو ہیں یہ جنت والوں کو پکاریں گے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس وقت سے محفوظ فرمائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ جہنم والے پکاریں گے جنت والوں کو، کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی دے دو، بھی تھوڑا سا پانی ہم پر گرا دو، تھوڑا سا پانی ہماری طرف پھینک دو، او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے تمہیں جو کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں وہی ہمیں ہماری طرف بھیج دو، پھینک دو۔ وہ جنت والے کہیں گے قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بھئی تو یہ تو اللہ نے حرام کر دی تمہارے لیے، یہ تو اللہ نے کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں، نہ ہم پانی کا ایک گھونٹ تمہیں دے سکتے ہیں، نہ کھانے کا ایک لقمہ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کیونکہ دنیا میں تم نے دین کو لہو و لعب، مذاق بنا لیا تھا، دنیا میں تم نے دینی احکامات کو مذاق بنایا ہوا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ یہ دنیا کی زندگی کا بہت بڑا دھوکہ ہے، یہاں اسباب کا پردہ ہے نا، ہمیں اسباب سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، مسبب الاسباب نظر نہیں آتا، اسباب کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے وہ دنیا میں نظر نہیں آتا۔
اور ہم اسباب پہ یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا دھوکہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ شاید ان چیزوں سے ہو رہا ہے۔ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، چیزوں بنانے والے سے ہوتا ہے، جس نے چیزیں بنائی ہیں اس سے سب کچھ کے بغیر بھی سب کچھ ہو جاتا ہے، اور چیزوں سے سب کچھ کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اس لیے یہ حرام ہے کہ دنیا میں تم نے دین کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے کے اندر ڈال رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، اللہ کہیں گے آج کے دن ہم نے تمہیں ایسے ہی بھلا دیا جس طرح تم نے اس دن کو بھلا رکھا تھا، جس طرح دنیا میں تمہیں آخرت کو بھلا رکھا تھا، قیامت کو بھلا رکھا تھا، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور تم دنیا کے اندر ہماری آیتوں کا بھی انکار کرتے تھے، آج تمہارے لیے بھی نعمتوں کا انکار ہے۔ اللہ پاک اپنی پناہ نصیب فرمائے۔